اب حضرت عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے، ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے، لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کے گھر۔ ابھی بھی یہی دستور ہے، پہلے آپ کے یہاں کیا ہے راجستھان میں مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بھی یہی ہے، ہاں کیا کہ لڑکے والے پہلے کہل پہل کرتے بات لے جاتے ہیں لڑکی کے گھر، لیکن یہ نور نبوت کی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے یہاں نہیں گیا، بلکہ آمنہ سرکار کے گھر سے رشتہ میرے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ کے گھر آیا۔ اس کی وجہ کیا بنی تھوڑی ذرا سن لیں۔ اللہ اکبر، توجہ میرے خواجہ کی، کاش کہ نظر کرم ہو جائے۔ ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ پر رشتہ آیا کیسے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے، ابھی جوانی پر قدم رکھا ہے، زیادہ عمر نہیں تھی، 17 سال کی عمر، بلکہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے، جو روحیں پکتے ہیں ابھی وہ پکے بھی نہیں تھے، بالکل آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے۔ 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر، تھے بڑے خوبصورت، شکار کا شوق تھا، شکار کا شوق تھا، شکار کے لیے جنگل گئے، اور اتفاق سے جناب وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے وہ بھی شکار کے لیے جنگل گئے۔ یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کیسے ہوں گے، آخری نبی، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے ابا کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے دادا کا حلیہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہودیوں نے پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ستارے اب طلوع ہو رہے ہیں یہ آخری نبی کے ولادت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہر ستارہ ہر وقت تو طلوع نہیں ہوتا، قدرت نے بھی بعض ستاروں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت نہیں چمکنا، جب محبوب آئے تبھی چمکنا۔ ہر ستارہ ہر وقت نہیں چمکتا، جب محبوب آتے تب بعض ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حیرت ہے، یہودیوں کو پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے کہ وہ بعض ستارے جو توریت، انجیل اور آسمانی کتب میں بیان کی آخری نبی کے آنے پہ چمکیں گے، تو وہ اب چمکنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے ابا پیدا ہو چکے ہیں۔ ابا کی نشانی یہ ہے، ساری نشانی آسمانی کتابوں میں تھی، آسمانی کتابوں میں نشانی دیکھ کر وہ لوگ مکہ آئے، مکے میں چھپے تھے کہ نبی کے ابا کو قتل کر دو۔ جب نبی کے ابا ہی قتل ہو جائیں گے تو نبی اماں کے شکم میں کیسے آئیں گے؟ اماں کے شکم میں نہیں آئیں گے تو دنیا میں کیسے آئیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہودیوں کی دادا گیری بھی چلتی رہے گی اور بابا گیری بھی چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر، کرنا کیا تھا؟ نبی کے ابا کو مار ڈالو، نہ ابا رہیں گے نہ شہزادے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اپنے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کر لو۔ ان یہودی ملوں نے مل کر مشورہ کیا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ پلان کیا تھا؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اجمیر شریف میں بیٹھ کے یہ ضرور کہوں گا، یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ملا کہہ رہا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ فرما رہا تھا ہم تو کروائیں گے، ہم تو کروائیں گے۔ ملا کی نہ چلی، اللہ کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ یہ سب مل کر کے سرکار عبداللہ کے پیچھے لگ گئے، اور پیچھے لگنے کے بعد سوچا ان کا مرڈر کر دو، ان کو قتل کر دو۔ اب اس کی روایت بیان کرنے والے جناب وہب ہے۔ وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خوبصورت عبداللہ، وہ جوان 17 سال کا، شکار میں مصروف ہے، چاروں طرف سے یہودی مولوی، چاروں طرف سے یہودی جو راہب تھے، ان کے سربراہ تھے، وہ ملے تھے، انہوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد سرکار عبداللہ پر، میں سرکار عبداللہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے عبداللہ کہا تھا اس لیے کہ میرے نبی کے والد ہیں نا، میرے سرکار
سرکار کے ابو جان ہے وہ، میرے آقا کے ابو جان ہے وہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیرنا تھا۔ حضرت وہب کہتے ہیں میں نے سوچا یہ عبد المطلب میرے سردار کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے اسے یہ قتل کر دیں، تو لوگ مجھ سے کہیں گے وہب تم اتنے بزدل تھے کہ تمہارے سامنے سردار مکہ متولی کعبہ عبد المطلب کا شہزادہ قتل ہو رہا تھا، تم نے بچایا نہیں، یہ تم نے کون سی جو ہے وہ جرت دکھائی؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت وہب کہتے ہیں میں نے عبداللہ کو بچانے کے لیے جیسے ہی اپنی سواری کو دوڑانا چاہا تو ایسا لگا میری سواری کے قدم کسی نے پکڑ لیے، میری سواری نے کام نہیں کیا۔ ایسے ہی میں نے سوچا ہاتھ سے میں اٹھاؤں تیر اور تیر اٹھا کر کے ان پر چلاؤں، ان یہودیوں پر۔ جیسے تیر چلانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہا، میرے ہاتھ بے قابو ہو گئے، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، سواری نے کے قدم زمین نے پکڑ لیے، ہاتھ کام نہیں کر رہے۔ سوچا چلا کر کہوں عبداللہ ہوشیار تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، چلانا چاہتا ہوں تو آواز بھی نہیں نکلتی، گویا کہ قدرت کا فیصلہ ہے، وہب تم مدد نہیں کر سکتے، تماشا دیکھو ہو کیا رہا ہے۔ حضرت وہب کہتے ہیں اب میں بالکل جامد و ساکت یعنی خاموش اور مجبور ہو کر دیکھنے لگا ہوتا کیا ہے۔ ایسے میں نے دیکھا زمین سے شیر نکلے یا آسمان سے ٹپکے اور ان سب کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، وہ سارے یہودیوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہاب میں نے یہ منظر دیکھا، وہ خونخوار خطرناک شیر یہودیوں کو تو چیر پھاڑ گئے لیکن عبداللہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عزت پیدا ہو گئی کہ آخر یہ بچہ ہے کیسا، یہ جوان ہے کیسا۔ میں گیا اور سیدھا عبد المطلب سے ملا، میں نے کہا بھائی عبد المطلب عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو عبد المطلب نے کہا شادی کرنا ہے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی رشتہ تو ویسا ملے۔ تو حضرت وہب کہتے ہیں کہیں اور کیوں دیکھتے ہو، میرے گھر میں میری بیٹی ہے نا جس کا نام آمنہ ہے، اس ماحول میں نبی کی امی جان کو طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا صرف 15 سال کی عمر میں۔ توجہ فرمائے آمنہ امن والی، جب اتنے دہشت گرد تھے لوگ کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے زندہ، اس دور میں میرے نبی کی امی جان کا نام آمنہ تھا، امن والی۔ اللہ اکبر، امن والے رسول کی امی کو امن والی بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو حضرت وہاب نے کہا میری بیٹی ہے نا، اور ان کی طہارت ان کی عصمت ان کی پاکیزگی مکے میں مشہور تھی، جیسے ہی طے یہ بات کہی گئی حضرت عبد المطلب نے اس کو جو ہے وہ فائنل کیا، اور اس کے بعد مینا کے اندر سرکار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا۔ آپ نے بہتوں کے نکاح سنے ہوں گے، نبی کے ابا جان کا نکاح بھی سنے۔ مینا کی وادی کے اندر جمرات کے قریب حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا۔ وہ دن جمعرات کا دن تھا، رجب المرجب کا مہینہ بتایا جاتا ہے، دن جمعرات کا بتایا جاتا ہے، اور پہلی ملاقات رسول اللہ کے والد کی، رسول اللہ کی والدہ سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ شب جمعہ میں ہوئی۔ اللہ کی شان وہ نور جو حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تھا۔ جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات ہوئی، پہلی ہی رات میں نور محمدی منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا۔ جس دن یہ نور منتقل ہوا، جس شب وہ جمعہ کی شب تھی، اسی لیے سیدنا امام احمد ابن حنبل نے لکھا، سرکار غوث العظم دستگیر نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اس طرح کے اور محدثین نے لکھا کہ شب جمعہ اس اعتبار سے شب قدر سے افضل ہے کیونکہ اس دن نور محمدی سرکار عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے امام اہل سنت نے اس سے مزید پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا کہا شب جمعہ شب قدر سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں آیا۔ جو نعمت شب جمعہ میں نصیب ہوئی اب قیامت تک وہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ شب قدر میں جبریل آتے ہیں، شب جمعہ میں جانے جبریل شکم آمنہ میں تشریف لاتے ہیں۔ توجہ
तो फरमाए अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब हुजूर की मिलाद सुनते जाएं। मिलाद 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 क्या कहा ना, सबकी मिलाद बयान। ऐसी माँ लाओ ना, ऐसा बाबा लाओ ना, और विलादत के वक्त भी ऐसा लाओ शहजादा लाओ ना। क्या हजरत आमिना फरमाती हैं मेरे शिकम के अंदर जब वो नूर आया तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फरमाती हैं औरतें हया के पर्दे में बहुत तकद्दुस के साथ सुनना बड़ी इबादत है, समातों को बावुजू करो। माए बहनों से माजरत चाहते हुए जितना मैं एहतियात के साथ हया के पर्दे में बोल सकता हूँ बोलूँगा। औरतें जब माँ बनने वाली होती है उन्हें उल्टियां होती है, मतलियां होती है, जिस्म से मखसूस किस्म की बदबू आती है। लेकिन सैयदा आमिना कहती है बस मुझे तो ना कोई भारीपन, ना कोई मतली, ना कोई उल्टी, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी, बस मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे खबर भी नहीं हुई। इतना था कि जब मैं सुबह को उठी हूँ, उठने के बाद जैसे मैं चली हूँ तो मैंने क्या देखा कि मेरे पैरों के नीचे मक्के की सख्त कंकरियां मोम की तरह नरम होती है, और अल्लाह अकबर दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं और उससे आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ मिलाद से लोग रोकते क्यों है? क्योंकि जानते हैं जिस दिन मिलाद बयान होगा नबी की अम्मी का ये किरदार भी बयान होगा कि जिसके नीचे कंकरियां नरम होती है वो मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना की जात है। कंकरियां पैर के नीचे नरम होती है, बकरियां पीछे पीछे चलती है, दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं, आवाज आती है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाती है मैं परेशान हो गई, सितारे शाम को मेरी तरफ झुकने लगे, मुझे लगा मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया, मुझ पर किसी ने सहर तो नहीं किया। ऐसे में डर के अपने बिस्तर पे लेट गई। लेटी तो कुछ सोती और जागने के दरमियानी कैफियत में थी, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं। अचानक मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब की हमशक्ल एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए और फरमाया बेटी आमिना घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, तुझ पर किसी ने जादू नहीं किया है, तू मां बनने वाली है और तेरे शिकम में नबियों का सुल्तान तशरीफ लाया है। अगर ये ना होता तो ना आदम को बनाया जाता, ना इब्राहिम को पैदा किया जाता। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तान में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कायनात को वजूद अता किया गया उनके सदके में। सैयदा आमिना कहती मैं खुश हो गई, मैं माँ बनने। और किसकी माँ? सुल्तान अंबिया, सरदार अंबिया, कायनात के दाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मैं माँ बनने वाली हूँ। फरमाती है फिर दिन गुजरते गए और मुझे कोई बार नहीं लगा, अलबत्ता एक भीनी भीनी खुशबू मेरे जिस्म से मुश्क की आती थी, जो नामालूम खुशबू थी। मक्के की मेरी सहेलियाँ कहती थी आमिना ऐसी महंगी खुशबू तुम लाती कहाँ से हो? आमिना ऐसी महंगी खुशबू तुम लाती कहाँ से हो? सैयदा आमिना कहती वल्लाह जब से मैं माँ बनने वाली हूँ तब से मैंने कभी खुशबू लगाया ही नहीं है। ये जो खुशबू आती है ये मेरे शहजादे की खुशबू आती। ये अल्लाह के रसूल अल्लाह, मैं क्या क्या बयान करूं, लेकिन इख्तिसार की तरफ आते हुए जो उन्वानात दिए गए उससे भी समेटना चाहता हूं, तवज्जो फरमाएं। फिर सैयदा आमिना कहती है दिन गुजरते गए, हर दिन कभी आदम आ रहे मुबारकबाद देने, कभी इदरीस आ रहे मुबारकबाद देने, कभी मूसा आ रहे मुबारकबाद देने, कभी ईसा आ रहे मुबारकबाद देने। अब मिलाद सुन लो, मिलाद सुन लो, मिलाद